السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز چوہان۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آج میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی انقلاب کے لیے بہت ہی حکمت و دانائی کا مظاہرہ کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سے کام نہ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کردہ یہ انقلاب ابتدا میں ہی ناکام ہو جاتا، کیونکہ دنیا میں کئی انقلاب اس لیے ناکام ہوئے کہ ان کے علمبرداروں نے صحیح حکمت عملی نہیں اپنائی تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی انقلاب کے لیے حیرت انگیز تدبر کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے انقلاب مکمل طور پر برپا ہوا اور کامیاب ہوا۔ جی تو ناظرین، اب ہم آپ کو اس کا پورا پس منظر بیان کرتے ہیں کہ میثاق مدینہ کیسے وجود میں آیا۔ میثاق مدینہ وجود میں آنے کی مین وجہ جو تھی نا، وہ مدینے کا دفاع بہت ضروری تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بخوبی علم بھی تھا اور اندازہ بھی تھا کہ قریش کسی نہ کسی دن ضرور حملہ آور ہوں گے۔ تو مدینے میں اب 3 فریق رہائش پذیر تھے۔ پہلے نمبر پہ تھے مہاجر، دوسرے نمبر پہ تھے انصار اور تیسرے نمبر پر تھے یہودی۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان تو اخوت کا نظام قائم ہو گیا، اس طرح وہ ایک جان ہو گئے۔ یہ 2 فریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سربراہ تسلیم کرتے تھے، جبکہ یہودی الگ وجود رکھتے تھے، اور ان کی بھی ایک طاقت تھی، اس لیے ان کے ساتھ کسی باعزت معاہدے کی ضرورت تھی تاکہ مدینہ منورہ کا دفاع مضبوط ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ قریش ضرور حملہ آور ہوں گے۔ یہود اور مسلمانوں کے درمیان بات شروع ہوئی اور وہ معاہدہ عمل میں آیا جس کو تاریخ میں میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان اور دوسرا حصہ مہاجر اور انصار مسلمانوں کے درمیان تھا۔ اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کو دنیا کا پہلا تحریری دستور بھی مانا جاتا ہے۔ جی ناظرین، اب ہم آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میثاق مدینہ کی نمایاں اور اہم دفعات کیا ہیں۔ مدینہ پر بیرونی حملہ کی صورت میں تمام اہل مدینہ مل کر دفاع کریں گے، پہلے نمبر پر یہ دفعات تھی۔ دوسرے نمبر پر جو دفعات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہودی قریش سے مکہ یا ان کے حلیفوں کو پناہ نہیں دیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہے اگر اہل مدینہ کے 2 فریق لڑ پڑیں اور آپس میں فیصلہ نہ کر سکیں تو حتمی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ چوتھے نمبر پر ہے جنگ کے اخراجات اور آمدن میں تمام باشندگان مدینہ برابر کے شریک ہوں گے۔ 5ویں نمبر پر ہے یہودیوں کے حلیف مسلمانوں کے اور مسلمانوں کے حلیف یہودیوں کے دوست ہوں گے۔ 6 نمبر پر ہے مظلوم کی امداد سب پر فرض ہو گئی۔ 7ویں نمبر پر ہے مدینہ کے اندر لڑائی حرام ہوگی۔ 8ویں نمبر پر ہے تمام فریقوں کو مذہبی آزادی حاصل ہو گئی، کوئی فریق دوسرے کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ 9ویں نمبر پر ہے خون بہا اور فدیہ کے فیصلے سابقہ روایات کے مطابق ہوں گے۔ 10ویں نمبر پر ہے فریقین میں سے جب کوئی تیسرے فریق سے صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اور 11ویں نمبر پر ہے اس معاہدے کی آڑ میں کسی مجرم یا ظالم کو فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تھا، اس میں تھا کہ اگر کوئی مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو ہم تینوں گروہ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس وقت مدینہ میں 3 یہودی قبائل آباد تھے، ایک تھا بنو قینقاع اور دوسرے تھے بنو نذیر، تیسرا تھا بنو قریظہ۔ یہ تینوں یہودی قبائل تھے جو کہ صدیوں سے وہاں پر آباد تھے، اور انہوں نے ایک فرسودہ نظام
کے ذریعے پورے مدینہ کو جھگڑا ہوا تھا، اور یہ بیسیکلی نا بزدل لوگ تھے، یہ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے، اور ان کو لڑانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اوپر ہمارا اپر ہینڈ رہے، اور جب بھی اوس اور خزرج کی یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی تو وہ ان کو بہت مارتے تھے، تو یہ ان کو اس وقت بھی کہتے تھے کہ اب تو تم ہمیں مارتے ہو نا، جب ہمارا آخری پیغمبر ہم میں سے آئے گا تو ہم ان کے ساتھ مل کر قتال کریں گے، تو ہم پوری دنیا فتح کریں گے، تو یہ ایسی باتیں کرتے رہتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق دی تو اس وقت اوس اور خزرج کے کچھ لوگ حج پر آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، تو اس طرح وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو میثاق مدینہ کی اہمیت اور اس کے ثمرات بتاتے ہیں۔ مسلمانوں کی زندگی میثاق مدینہ کو اس دور میں بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اس سلسلے میں درجہ ذیل نکات قابل ذکر ہیں۔ سیاسی قیادت جو ہے مسلمانوں کو حاصل ہو گئی، اور مدینہ طیبہ پر عملاً مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو گیا، اس سے اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملاً مدینہ کے حکمران بن گئے۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی تھی، جس سے مسلمانوں کی بالادستی قائم ہو گئی۔ مدینہ کے اندر امن و سکون قائم ہو گیا، جس سے مسلمانوں کو اطمینان ہوا اور وہ یکسو ہو کر اطاعت اسلام کرنے لگے۔ مدینہ کا دفاع مضبوط ہو گیا اور اس لیے کفار کے حملے ناکام ہو گئے۔ تمام اہل مدینہ نے قریش کو مخالف تسلیم کر لیا۔ اس طرح مدینہ میں قریش کا اعلانیہ حمایتی کوئی بھی نہ رہا۔ مسلمانوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو گیا، جس سے اسلامی معاشرہ وجود میں آیا۔ یہودی علن اعلان مخالفت کے قابل نہ رہے۔ اس معاہدے سے مدینہ اور اس کے اطراف میں ایک وفاقی حکومت بن گئی، جس کا دارالحکومت مدینہ تھا۔ اس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور اس میں کلمہ نافذ تھا، اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی۔ اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔